الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصير۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو براہ راست وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ جا کر کے مسلمانوں کی مدد کرو، مسلمانوں کا تعاون کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ بعض فرشتوں نے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد بھی کیا، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سبز پگڑی میں آئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام سفید پگڑی میں آئے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، تعاون کیا۔ اب یہاں جو اس وقت 2 آیات پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگی اصول کو بیان کیا ہے، جنگی ضابطہ، جنگی قانون کو بیان کیا ہے۔ کسی بھی قانون میں، کسی بھی ملک میں لڑائی سے راہ فرار اختیار کرنا یہ جنگی جرائم میں شامل ہے۔ لڑائی کے دوران کوئی اگر فوجی بھاگ جائے، کوئی پولیس، کوئی سپاہی پیٹھ دکھا کر کے راہ فرار اختیار کرے تو وہ ہر قانون میں، ہر مذہب میں یہ جنگی جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے بھی اس کو جنگی جرم قرار دیا ہے کہ لڑائی کے دوران کوئی آدمی بھاگے اور پیٹھ دکھائے اور مسلمانوں کی شکست کا ذریعہ بنے، ہمت اور بزدلی اور پس ہمتی کا مظاہرہ کرے، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن 2 حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 حالتوں میں بھاگنا یہ تو جائز ہے۔ وہ 2 حالت کیا ہے؟ ایک حالت تو یہ ہے جنگی پیچرا بدلنے کے لیے، یعنی کوئی ایسی صورت، کوئی ایسا راستہ اختیار کر رہا ہو جس سے دشمنوں کو غلط فہمی پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد پلٹ کر کے حملہ کر دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قوانین اور جنگی اصول، جنگی ضابطے کو بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی قانون بنایا اور جو لڑائی کی تدبیریں اختیار کی، دنیا کا بڑا سے بڑا کوئی کمانڈر، بڑا سے بڑا کوئی سپہ سالار ایسا قانون نہیں بنا سکا۔ اور جنگی چالیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلی، وہ جنگی چالیں دنیا میں کوئی بھی کتنا بڑا ہی کمانڈر، کتنا بڑا ہی سپہ سالار کیوں نہ ہو، وہ ایسی جنگی چالیں نہیں چل سکا۔ انہی جنگی چالوں کو آگے چل کر کے مسلمان سپہ سالاروں نے اختیار کیا اور دشمنوں کی بڑی بڑی تعداد کو شکست دی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلامی تاریخ کے بہت بڑے نامور سپہ سالار گزرے ہیں، جتنی لڑائیوں میں انہوں نے شرکت کی، کسی لڑائی میں ان کو شکست نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ انہی چالوں کو، انہی تدبیروں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا اور بڑی بڑی دشمنوں کی تعداد کو شکست دی۔ آپ کو معلوم ہے روم سے جب لڑائی ہوئی تو روم سے لڑائی کے موقعوں پر یہ سپہ سالار یہ بھی تھے، اور جب ایرانیوں سے لڑائی ہوئی تو ایرانیوں سے لڑائی کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں دشمن تھے،
مسلمان صرف 30,000 40,000، مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی 30,000 40,000 سے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن ہر لڑائی میں اپنی جنگی چالوں سے، جنگی تدبیروں سے انہوں نے دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ آگے چل کر کے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی جنگی چالوں کو استعمال کیا۔ آپ کو معلوم ہے اسلامی تاریخ کا ایک نامور سپہ سالار کمانڈر صلاح الدین ایوبی گزرے ہیں، جنہوں نے عیسائی دنیا کو، جنہوں نے یہودیت کو، عیسائیت کو جو ان کے اوپر لرزہ طاری کر دیا تھا، جس لڑائی میں بھی یہ شریک ہوتے تھے، اپنی جنگی چالوں سے انہوں نے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے، لاکھوں لاکھ کی تعداد۔ لیکن یہ جنگی چالیں ایسی چلتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا تھا، حیران اور پریشان رہ جاتا تھا۔ ان میں سے ایک دو مثال میں دیتا ہوں کہ 2 صورتوں میں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ بھاگنا نہیں رہتا، بلکہ مسلمان ایسی چال چلتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا دشمنوں کے یہ شکست کھا کر کے بھاگ رہے، بس پیچھے ہٹتے تھے، پیچھے ہٹتے جاتے تھے، پیچھے ہٹتے جاتے تھے، اور دشمن کیا سمجھتا تھا؟ ارے مسلمان بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، چلو ان کا پیچھا کرو، ان کا تعاقب کرو۔ تھوڑی دور تک مسلمان بھاگتے تھے اور دشمن ان کا پیچھا کرتا تھا۔ آگے چل کر کے مسلمان پلٹ کر کے جو دشمنوں پر وار کرتے تھے، پلٹ کر کے وار کرتے ہی دشمن ہکا بکا ہو جاتا تھا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیچھے سے چکر کاٹ کر کے مسلمانوں کا ایک لشکر پیچھے سے چکر کاٹ کر کے دشمن کے پیچھے آ جاتا تھا، اور مسلمان پیچھے بھاگتے رہتے تھے۔ دشمن کیا سمجھتا تھا؟ ارے مسلمان شکست کھا کر کے بھاگ رہے ہیں، چلو ان کا پیچھا کرو۔ اب یہ جب دشمن دھوکے میں آ جاتا تھا، مسلمان پلٹ کر کے وار کرتا تھا، پیچھے سے بھی مسلمان اور ادھر سے بھی مسلمان، بیچ میں دشمن پس کر کے رہ جاتا تھا۔ یہ جنگی چالیں، ان موقعوں پر مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کی اجازت دی گئی ہے کہ پیچھے ہٹو، اس کے بعد اچانک دشمن پر وار کر دو۔ اس کے بعد پیچھے سے بھی مسلمان آ جاتے تھے اور آگے سے بھی مسلمان، بیچ میں دشمن آ جاتا تھا۔ اس طریقے سے مسلمان جنگی چالوں کے ذریعے سے بڑی بڑی تعداد کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے یہ کام کیا اور کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ یہ تو ایک صورت میں پیچھے ہٹنا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں تاکہ اپنی جماعت کو لے کر کے پھر دشمنوں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمان پیچھے ہٹ گئے، ادھر مسلمانوں کی فوج تھی، لشکر تھا، وہاں گئے اور جا کر کے پھر مسلمانوں کو لے کر کے آئے اور اچانک کافروں پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ اب ایک بات کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ جو بات چل رہی ہے جنگ بدر کے موقع کی بات چل رہی ہے، جنگ بدر کے موقع میں مسلمانوں کو کسی صورت میں بھی پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں تھی، چاہے دشمن کی تعداد کتنی بھی کیوں نہ ہو۔ جنگ بدر کے موقع پر پہلی لڑائی ہے، دشمنوں سے پہلا مقابلہ ہے، اس موقع پر مسلمانوں کو راہ فرار اختیار کرنے کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں تھی۔ لیکن آگے چل کر کے 65 نمبر کی آیت اور 66 نمبر کی آیت، اسی صورت میں اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہاری تعداد سے ڈبل سے زیادہ دشمن ہو، ڈبل سے زیادہ اگر دشمن ہو یا تمہاری تعداد سے ڈبل ہو، ایسے موقعوں پر مسلمانوں کو راہ فرار اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بدر کے موقع پر تو کسی صورت میں بھی اجازت نہیں تھی، لیکن آگے چل کر کے 65 نمبر اور 66 نمبر کی آیات میں ہے کہ اگر تمہاری تعداد سے 2 گنا یا تم سے تعداد میں زیادہ 2 گنا سے زیادہ ہو دشمن، تو ایسے موقعوں پر اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو، بلکہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ کر کے پھر سے جنگی تیاری کرو، اپنا لشکر تیار کرو، ہتھیار تیار کرو، اس کے بعد پھر جو ہے تم دشمنوں پر حملہ کرو۔ جنگ کے درمیان بھاگنا اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی لڑائی سے بھاگے گا، جنگ سے جہاد سے بھاگے گا، وہ اللہ کا غضب لے کر کے لوٹے گا، اور جو آدمی اللہ کا غضب لے کر کے لوٹے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا، مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی، تو شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اللہ کے کلیم ہو، اللہ سے بات کرتے ہو، تم میرے بارے میں جا کر کے اللہ سے بات کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ یہ اگر شیطان سدھر گیا تو ساری دنیا کے اندر بھلائی بھلائی ہوگی، نیکی ہی نیکی ہوگی، شر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا اللہ، شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی توبہ قبول کر لیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کروں گا، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ ایک شرط کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر شیطان سجدہ کرے، اس کی میں توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی آئے اور آ کر کے فرمایا کہ اے شیطان، تیری توبہ ایک شرط کے ساتھ اللہ قبول کریں گے۔ کیا ہے وہ شرط؟ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر کے تم سجدہ کرو۔ اللہ کو معلوم تو یہ نہیں کرے گا۔ تو شیطان کہنے لگا میں نے اس کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب اس کے مرنے کے بعد میں کیوں سجدہ کروں؟ مجھ سے یہ نہیں کام ہو سکتا۔ تو اس کے بعد پھر شیطان کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ وہ احسان یہ کیا ہے کہ تو نے میرے بارے میں اللہ سے سفارش کی، میرے بارے میں تو نے اللہ سے جا کر یہ بات کی، میں تم کو 3 رات کی باتیں بتاتا ہوں، 3 موقعوں پر میں ہوتا ہوں، میرا چیلا چپاٹا نہیں ہوتا، میرا شاگرد نہیں ہوتا، 3 موقعوں پر میں ہی بہکاتا ہوں، میرا چیلا چپاٹا نہیں بہکاتا۔ ایک موقع کیا ہے؟ تنہائی میں، خلوت میں جب کوئی عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے، مرد تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ، تو میں اس موقع پر میں ہی بہکاتا ہوں، میرا چیلا چپاٹا شاگرد بہکانے کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے عورت کے ساتھ، غیر محرم کی عورت کے ساتھ بیٹھنے سے تنہائی میں بچنا، اس موقع پر میں اتنا اس کو ان کے جذبات کو مشتعل کرتا ہوں کہ اس کو حرام کاری پر مبتلا کرنے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ دوسرا موقع کیا ہے؟ جب تمہارے دل کے اندر خیرات کرنے کا ارادہ ہو، فوراً خیرات کر دو۔ اگر تم نے فوراً خیرات صدقہ نہیں کیا تو میں اس کے دل میں مختلف قسم کے وساوس ڈالتا ہوں۔ دیکھو، اگر تم نے خیرات کر دیا، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے خاندان، تمہارے بچے، تمہاری بیوی کیا کھائیں گے؟ اس لیے تم خیرات صدقہ مت کرو۔ اس لیے تمہارے دل میں جیسے ہی خیرات صدقہ کرنے کا ارادہ ہو، فوراً کر دو، اس پیسے کو نکال دو۔ اور تیسرا موقع وہ ہوتا ہے جنگ کے موقع پر، جب مجاہدین دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پر میں مجاہدین کے دلوں پر مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہوں۔ کبھی بیوی کا خیال لاتا ہوں اس کے دل میں، کبھی معصوم بھولے بھالے بچوں کا خیال لاتا ہوں، کبھی رشتہ داروں کا خیال لاتا ہوں، کبھی اس کے دوست احباب کا خیال لاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جنگ سے راہ فرار اختیار کر لے۔ ان 3 موقعوں پر میں ہی بہکاتا ہوں۔ 3 موقعوں میں سے ایک وہ ہے کہ مجاہدین اسلام جب جہاد کر رہے ہوں، لڑائی کر رہے ہوں، دشمنوں سے سامنا کر رہے ہوں، ایسے موقعوں پر میں اس کے دل کے اندر مختلف قسم کے وساوس اور مختلف قسم کے خیالات پیدا کر کے اس کو میدان جہاد سے گھر آنے پر مجبور کرتا ہوں۔ تو لڑائی کے میدان سے بھاگنا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں، ان میں سے یہ بھی فرمایا کہ میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے دشمنوں کی ہمت بڑھتی ہے اور اسلام اس سے بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے جو لڑنے والے مجاہدین ہوتے ہیں ان کی بھی ہمت پست ہوتی ہے، اس لیے جنگ سے لڑ رہا ہے، فرار اختیار کا ہے کبیرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔